مستفیض الرحمان اگر واپس انڈیا جاتے ہیں تو مستفیض الرحمان کے اوپر بھی حملے کا خطرہ ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے اندر عام انتخابات ہونے ہیں تو اس کے نتائج بھی اب بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کو رسک بنا سکتے ہیں انڈیا کے اندر، کیونکہ اگر بھارت نواز حکومت نہ آئی اور اینٹی انڈیا اگر حکومت وہاں پر اقتدار میں آتی ہے تو تب بھی بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم جو بھارت میں ہوگی اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ آئی سی سی کا دوہرا معیار یہ ہے کہ جب چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان میں ہو رہی تھی تو بھارتی حکومت نے اپنی ٹیم کو منع کیا تھا کہ آپ پاکستان لاہور مت جائیے، تو تب اسی آئی سی سی نے بھارتی ٹیم کو دبئی میں ہائبرڈ ماڈل کے اوپر چیمپئنز ٹرافی کے میچز کھیلنے کی اجازت دی، اور پاکستان ٹریول نہ کرنے کے اوپر بھارت کو اس طرح کی نہ دھمکی دی گئی جو کل بنگلہ دیش کو دی گئی ہے۔ بنگلہ دیش کا ICC T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان۔ بنگالی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش بھارت میں ورلڈ کپ نہیں کھیلے گا، یہ اب باقاعدہ طور پر تصدیق کی جا چکی ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ICC T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے سیکیورٹی وجوہات بتائی گئی تھیں ICC کو، اور کہا گیا تھا کہ ان کے وینیو کو چینج کیا جائے، اور مختلف آپشنز بھی دیے گئے تھے۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش اپنے میچز پاکستان میں کھیل سکتا ہے، لیکن ICC کی جانب سے بنگلہ دیش کو ایک دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ وہ فیصلہ کر لیں، وہ بھارت میں ہی میچز کھیلیں گے۔ اور اب بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذیر الاسلام کی جانب سے کھلاڑیوں سے ملاقات کے بعد اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے ICC T20 ورلڈ کپ کا بائیکاٹ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا ہے۔ بنگالی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذیر الاسلام نے اعلان کیا ہے، انہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی تھی جس کے بعد باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، جبکہ ICC نے بنگلہ دیش کو ایونٹ میں شرکت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت دی تھی، اور بنگلہ دیش کی جانب جو سیکیورٹی خدشات پیش کیے گئے تھے ان کو بھی ICC کی جانب سے رد کیا گیا، اور ICC نے بنگلہ دیش کو ایک دن کی مہلت دی تھی، جس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے آج باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی تھی جس کے بعد اعلان کیا گیا ہے اور بائیکاٹ کا اعلان سامنے آیا ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے ICC T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات تھے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو، اور یہ سیکیورٹی خدشات ICC کے سامنے رکھے گئے تھے۔ ICC کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس معاملے پر میٹنگ کی گئی تھی، اور بنگلہ دیش کے جو سیکیورٹی خدشات تھے ان کو دور کرنے کی بجائے بنگلہ دیش کو ایک دن کی مہلت دی گئی تھی کرکٹ بورڈ کو، اور کہا گیا تھا کہ وہ اس ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کر لیں، اور اب باقاعدہ طور پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے ICC T20 ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اور سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ اعلان کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ وینیو کو چینج کر دیں، بھارت سے میچز منتقل کیے جائیں، کسی اور ملک میں رکھے جائیں، لیکن ان کے تمام تر جو مطالبات تھے ان کو ICC کی جانب سے رد کیا گیا ہے۔ ICC نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ایک دن کی مہلت دی تھی کہ وہ ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کریں، یا تو وہ اپنے میچز بھارت میں کھیلیں یا پھر وہ یہ ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے۔ تو ان دو آپشنز میں سے بنگلہ دیش نے بائیکاٹ کے اعلان کو چنا۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل کی جانب سے کھلاڑیوں سے ملاقات کی گئی تھی اور بائیکاٹ کا اعلان اب کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کی وجوہات پر یہ اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ بنگلہ دیش اپنے میچز اگر پاکستان میں کھیلنا چاہتا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ حاضر ہے اور وہ اپنے بنگلہ دیش کے میچز یہاں پر منعقد کرا سکتا ہے، اور ICC کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو ایک دن کی مہلت دی تھی، اور جو سیکیورٹی خدشات بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے رکھے گئے تھے اس تمام تر خدشات کو رد کیا گیا تھا ICC کی جانب سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یا تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ بھارت میں ہی اپنے میچز کھیلے گا یا پھر وہ اس ایونٹ میں شرکت نہیں کرے گا، اور یہ ایک دن کی مہلت اب ختم ہوئی تھی، جس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ T20 ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کریں گے۔ یاد رہے کہ ICC T20 ورلڈ کپ کا شیڈیول بھی سامنے آ چکا ہے اور تمام تر میچز کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ بنگلہ دیش کے میچز جو ہیں وہ بھارت میں ہی کھیلے جانے تھے، جس کے بعد بنگلہ دیش کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کی وجوہات کی بنا پر کہا گیا تھا کہ ان کے میچز بھارت سے کہیں اور منتقل کیے جائیں، جس کے بعد بنگلہ دیش کے مشیر کھیل آصف نذیر الاسلام کی جانب سے کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی گئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے اس بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ جو مطالبات ICC کی جانب سے رکھے گئے تھے وہ ان کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد اس ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔
ICC की जानिब से बांग्लादेश को इवेंट में शिरकत का फैसला करने के लिए 1 दिन की मोहलत दी गई थी और जो मुतालिबात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रखे गए थे उन तमाम तर मुतालिबात को रद्द किया गया ICC की जानिब से और कहा गया कि वो भारत में ही अपने मैचेस खेलेंगे या फिर वो इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में बांग्लादेश की जानिब से अब इस ICC वर्ल्ड कप के बाइकॉट का ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश ने ICC T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऐलान सिक्योरिटी खदशात के बायस किया है। मुशीर खेल बांग्लादेश के आसिफ नजरुल इस्लाम हैं जिन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की और बाइकआउट का ऐलान किया। एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। एजाज, बांग्लादेश की जानिब से ICC T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है, जो सिक्योरिटी खदशात थे वो दूर नहीं किए गए जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम ने और उनके साथ जो बांग्लादेश के मुशीर खेल हैं आसिफ नजरुल ने अब से कुछ देर पहले ढाका में एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ रखा कि हमारे भारत के अंदर जो सिक्योरिटी के खदशात थे वो जेन्युइन थे और ICC ने उन खदशात को एड्रेस नहीं किया। अमीनुल इस्लाम ने ये कहा कि हम इस मामले को आखिर तक ले जाएंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो दोबारा ICC से बात करेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत ने हमें ये मना कर दिया है कि आप अपनी टीम को इंडिया ना लेके जाइए क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी का खतरा है। तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और उनकी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि जो ICC का 24 घंटे का अल्टीमेटम था वो अब खत्म हो चुका है और बांग्लादेश ने ये फैसला किया है कि उनके जो खदशात थे भारत में, क्योंकि देखिए एक आजाद इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट के जरिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास ये रिपोर्ट है जिसमें उनको ये बताया गया था कि आपके फैंस अगर बांग्लादेश की जर्सी पहनकर कोलकाता या मुंबई की सड़कों पे होंगे तो उनके ऊपर हमले का खतरा है। और साथ ये भी कहा गया था मुस्तफिजुर रहमान अगर वापस इंडिया जाते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर भी हमले का खतरा है, जबकि बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात होने हैं तो उसके नतायज भी अब बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी को रिस्क बना सकते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर भारत नवाज हुकूमत ना आई और एंटी इंडिया अगर हुकूमत वहां पर इक्तदार में आती है तो तब भी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो भारत में होगी उसके लिए खतरा होगा। इन बुनियादों के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह किया था कि हम ट्रेवल नहीं करते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज ICC की बोर्ड मीटिंग के अंदर भारत के से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ये फैसला किया कि बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम है, अदरवाइज हम दूसरी टीम को शामिल कर लेंगे। तो इसके ऊपर पिछले 24 घंटे में ये खदशात थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड गरीब है, उनकी माली हालत कमजोर हो जाएगी, ICC उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकती है। तो इन बुनियादों के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भिजवाएंगे और अब ये हुकूमती लेवल पर ऐलान कर दिया गया है। जी अच्छा एजाज, जो पिछले चंद महीनों में हालात बांग्लादेश और भारत के दरमियान हुए थे, एजाज से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। बांग्लादेश का ICC T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऐलान सामने आया है। एजाज से हमारा रब्ता बहाल हुआ है। एजाज, मैं बात कर रहा था कि पिछले चंद महीनों में जो वाक़यात बांग्लादेश और भारत के दरमियान सामने आए थे, हुकूमतों के दरमियान, जिस तरह शेख हसीना वाजिद का फ़रार होना और भारत में पनाह लेना और फिर बांग्लादेश की जानिब से बारहा कहना कि वापस किया जाए शेख हसीना वाजिद को, उन पर मुकदमात हैं जो कि अदालत में चलने हैं, फिर भारत की जानिब से इनकार किया गया। तो इस तरह के जो तमाम तर मामलात थे उसके बाद सिक्योरिटी खदशात तो यकीनन थे ही, लेकिन ICC ने इन मामलात को नहीं देखा। क्या बांग्लादेश बोर्ड जो है वो उस तरह स्ट्रांग नहीं था जितना भारत का होल्ड है और फिर जय शाह ICC में मौजूद हैं? क्या ये सारी वजूहात थी कि भारत की ही बात मानी गई आखिरकार और बांग्लादेश के मुतालिबात को रद्द किया गया? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ICC का दोहरा मेयार ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही थी तो भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को मना किया था कि आप पाकिस्तान लाहौर मत जाइए। तो तब इसी ICC ने भारतीय टीम को दुबई में हाइब्रिड मॉडल के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेलने की इजाजत दी और पाकिस्तान ट्रेवल ना करने के ऊपर भारत को इस तरह की ना धमकी दी गई जो कल बांग्लादेश को दी गई है कि अगर आप लाजमी आपको जाना होगा वरना आप टूर्नामेंट से बाहर हैं। तो ये ICC का दोहरा मेयार है जिस पर बांग्लादेश ने स्टैंड किया है। बाकी शेख हसीना वाजिद की पॉलिटिकल मामलात, वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तब से ही खत्म हो चुके हैं जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म हुई थी। तो बुनियादी तौर के ऊपर ICC को जो मेरिट के ऊपर काम करना था वो ICC ने नहीं किया और वो मेरिट ये है, मैं आपको ICC के टूर्नामेंट की क्लॉज बताता हूं, उसके अंदर ये मेंशन है कि अगर किसी क्रिकेट टीम को
اس کی حکومت میزبان ملک میں جانے سے منع کرتی ہے تو نہ اس کرکٹ بورڈ کو کوئی پنشمنٹ دی جا سکتی ہے، نہ ہی اس ملک کے پلیئرز کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے ٹورنامنٹ سے دور رکھ کے. اور یہ سٹینڈرڈ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں ہم نے دیکھا جب بھارت لاہور نہیں آیا، نہ بھارتی ٹیم کو نکالا گیا، نہ بھارتی پلیئرز کو سزا دی گئی ٹورنامنٹ سے دور رکھ کے. ان کے لیے دبئی کا ہائبرڈ وینیو منتخب کیا گیا. لیکن جو کل آئی سی سی نے پریس ریلیز کیا، اس پریس ریلیز میں آئی سی سی نے کچھ بہانے اختیار کیے ہیں. سب سے پہلے یہ بہانہ اختیار کیا گیا کہ ہمارے پاس جو سیکیورٹی اسیسمنٹ ہے اس میں بنگلہ دیش کو کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہا گیا کہ ٹورنامنٹ میں اب 15 دن رہ گئے شروع ہونے میں، تو تمام لاجسٹک کے جو ارینجمنٹس ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ نئے سرے سے شیڈول بنایا جائے اور نئے سرے سے جناب وہ ٹیموں کے لیے ایئر ٹکٹس اور ہوٹل بک کیا جائے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اس تصفیے کے حل کے لیے ایک آپشن دیا تھا کہ گروپ بی کے اندر آئرلینڈ کی ٹیم ہے جس نے اپنے تمام میچ سری لنکا میں کھیلنے ہیں پاکستان کی طرح. آئرلینڈ نے انڈیا کا ٹریول نہیں کرنا، تو بنگلہ دیش نے یہ کہا کہ ہمیں گروپ سی سے اٹھا کے بی میں ڈال دیجئے اور بی کی آئرلینڈ ٹیم کو سی میں انڈیا میں کھلا دیجئے، وہ ہمیں گروپ سی میں ریپلیس کر لے. اور یہ سب سے اچھا آپشن تھا. لیکن کیونکہ جے شاہ کا تعلق بی جے پی سے ہے، ان کے والد بھارت کے وزیر داخلہ ہے، تو وہ ایک طرح سے اپنے بھگتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کو، جس بنیاد کے اوپر انہوں نے تمام کرکٹ بورڈ کو انفلوئنس بھی کیا. اور ہمیں انڈیا کی جو سپانسرشپ کی جو بالادستی ہے آئی سی سی کے اندر ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. اس لیے انگلینڈ چاہے وہ ویلفیئر کنٹری ہے، وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، یا آسٹریلیا ہے یا ساؤتھ افریقہ ہے، بٹ ان کے کرکٹ بورڈ سارے مجبور ہیں انڈیا کے ساتھ، کیونکہ انڈیا جب ان کے ساتھ بائی لیٹرل سیریز کھیلتا ہے تو ان کے کرکٹ بورڈ چلتے ہیں. یہ تو پاکستان ہے جو 15 سال سے بھارت کے ساتھ نہ بائی لیٹرل سیریز کھیلا ہے، نہ کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے پاس پچھلے 20 سال تک 25 سال تک کوئی آئی سی سی کا ٹورنامنٹ تھا. تو پاکستان سروائیو کر گیا. تو یہ انڈر اسٹیمیٹ کر گئے جے شاہ بھی اور بھارتی کرکٹ بورڈ بھی اور آئی سی سی بھی کہ بنگلہ دیش کو بند گلی میں داخل کر دیں گے تو بنگلہ دیش مالی نقصان کے ڈر سے بھارت آگے کھیلے گا. لیکن پوری دنیا کے کرکٹ حلقے بنگلہ دیش کا جو آدھے گھنٹے پہلے رسپانس آیا ہے اس پہ سب لوگ سرپرائز ہو گئے کہ بنگلہ دیش اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گئے اور انہوں نے واضح کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھا جائے جو چیمپئنز ٹرافی 2025 میں انڈیا کے لیے ہائبرڈ ماڈل کریٹ کیا گیا تھا آئی سی سی ایونٹ میں جو لاہور میں ہو رہا تھا. تو اس لیے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ریفیوز کر دیا ہے کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے. اب آئی سی سی نے جو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم گزرنے کے بعد اگر ہمیں ٹورنامنٹ سے نکالنا ہے تو نکال دیں، اسکاٹ لینڈ کو ڈالنا ہے تو ڈال دیں. بٹ امین الاسلام کے میں آپ کو بتاؤں جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی ہیں اور ماضی کے ان کے کرکٹرز بھی ہیں اور بڑے اگریسو اسٹانس رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں آئی سی سی کو ہمارے اوپر یک طرفہ تلوار چلانے کے اوپر ہم موقع نہیں دیں گے اور ہم بھرپور قسم کی اپنی فائٹ آخر تک جاری رکھیں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ اعجاز وسیم باکھری، آپ اس معاملے پر ڈیٹیلز بتا رہے تھے.